آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز ون سے براہ راست برکت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو افطار کے بابرکت لمحات میں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کراچی اسٹوڈیو سے، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک خاص موضوع ہوتا ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں، ساتھ ساتھ صلاح خوانان رسول بھی ہوتے ہیں، نذران عقیدت بھی پیش کیا جاتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت۔ بزم علم و عقیدت میں آج ہمارا موضوع ہے مالی مشکلات کا حل، اور یہ آج کل ہمارے معاشرے کا یعنی اہم ترین مسائل میں سے یہ سر فہرست مسئلہ ہے، اور اس کا حل کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سمجھ میں نہیں آنے کی جو وجہ ہے اس کا بھی تذکرہ کریں گے، اور ویسے مالی مشکلات کا کیا حل ہو سکتا ہے اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ جو گراؤنڈ ہے ہمارے کویشچنز کا وہ کچھ اس طرح سے ہم نے ترتیب دیا ہے کہ کچھ لوگ گھریلو پریشرز کی وجہ سے، یعنی خواتین کے پریشر کی وجہ سے مالی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ہر آرزو اپنے بیوی بچوں کی مانیں گے تو آپ مالی مشکل کا شکار ہو جائیں گے۔ کچھ مشکلات جو ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود سست و کاہل ہوتا ہے، ایبلٹی ساری ہوتی ہے، اہلیت صلاحیت ہوتی ہے، لیکن وہ کام کرنا نہیں چاہتا، آرام پسند زیادہ ہو جاتا ہے، اور ہوتا یہ کہ اس کے اخراجات جو ہے اس کی انکم سے زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ مالی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے وقت پر ڈیسیژنز نہ کرنا، یعنی اگر وہ کسی کاروبار کا یا کسی کام کا فیصلہ اس وقت کر لے تو بہتر ہے، زیادہ سوچے گا اور وہ وقت نکل گیا تو اس کام کو کوئی اور لے جائے گا، پھر آپ کو وہ گراؤنڈ میسر نہیں آئے گا۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر فضول خرچی، یعنی اس کو دیکھا کہ اس کے پاس ایسی گاڑی ہے، اس کو دیکھا اس کے پاس یہ موبائل ہے، اس کو دیکھا یہ ایسے کپڑے پہنتا ہے، مجھ میں طاقت ہے یا نہیں ہے، قرض لے کر بھی یا ادھر ادھر سے بھی کر کے میں اس اسٹیٹس کے برابر آ جاؤں، مالی مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کا حل تلاش کرنے کے بھی جو طریقے ہوتے ہیں وہ جو ہے اس میں بھی غلطیاں کر جاتے ہیں بعض لوگ۔ تو ہم احاطہ کریں گے، بجائے اس کے کہ سطحی چیزوں پہ جائیں، احاطہ کریں گے کہ آج کل جو مالی مشکلات ہیں جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ اور اس سے ملتی جلتی، ان کو حل کرنے کے لیے ٹھنڈے ذہن سے نئے سرے سے اپنے آپ کو مرتب کر کے اور چیزوں کو ساتھ لے کے قناعت سادگی کو اختیار کر کے گھر والوں کا ایک اعتماد بحال کر کے اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے والی فلسفی پر عمل کرتے ہوئے ہم نئے سرے سے اپنی زندگی کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی مشکل آگے تو اس کا حل نہیں ہے، حل بالکل ہے، اور دین میں اس کا بہترین حل ہے۔ ان ساری چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہم سب کے محترم شفیق، ہمارے بہت ہی پیارے حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام درس تراویح کو پیش کرنے والے مقرر جناب علامہ نثار علی اجاگر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور موجود ہیں پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ پرجوش پرعزم ثنا خواہ جناب محمد ساجد قادری صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیا کہیں گے مالی مشکلات کا حل؟ پہلے تو مشکلات کیا آتی ہیں، کیسے آتی ہیں، اس کا تذکرہ ہو جائے، پھر حل کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ حبیب آپ فرمائیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ہی ہے جو ملکوں کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے ملک کی بادشاہی عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اسے سلب کر لیتا ہے۔ تو یہ تو اللہ رب العالمین جل وعلا کا انعام ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے اندر جو انسان کو اچھی خوراک، مکان اور اس کی زیست کے لیے اس کے لیے لباس مہیا اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ جس طرح ہمارے وہاں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ جناب ایک بندے کو ضرورت جو ہوتی ہے وہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، مکان کی ضرورت ہوتی ہے، کپڑا روٹی مکان جس طرح جو کہا جاتا ہے، یہی شریعت مطہرہ نے اسی چیز کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ ٹھیک، اب یہاں پر جو مشکلات کے حل کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ مشکلات کیوں، اس کو آپ نے ذکر انٹرو کے اندر بھی تقریباً اس کے تمام جہتوں کو بیان کیا۔ اگر ہم دنیا کا معیشت کا نظام دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ سوشلزم کا تھا، معیشت کا، پھر ایک کیپٹلزم جو موجودہ دور میں کیپٹلزم ہے۔ اسلام ان دونوں کے درمیان چیز کو، جو اسلام کی معیشت ہے، نہ وہ سوشلزم کی طرف ہے نہ وہ کیپٹلزم کی طرف ہے، وہ متوازن ہے۔ یعنی سوشلزم تو یہ تھا کہ جناب جو ہے کہ جو آپ کی چیزیں ہیں سب گورنمنٹ کی ہیں، اور کیپٹلزم کے اندر تو یہ ہے کہ آپ کچرے کو بھی ڈبے میں ڈال کر جس طرح اس کی اشتہار بازی کریں اور اس کو جس طرح چاہے بیچیں، آپ کی روک تھام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ صحیح۔
لیکن اسلام کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسلام میں جھوٹ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، دغا نہیں ہے، جو چیز ہے ویسی بیچی جائے گی، دھوکہ نہیں دیا جائے گا، چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا. جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک میں بات عرض کروں کہ آپ نے منڈیوں کے اندر بروکروں کو پسند نہیں فرمایا. اچھا. اور بروکرز کو آپ نے روکا کیونکہ یہ منڈی اپنی طرف سے اٹھا دینا اور بٹھا دینا، ایک چیز کی قیمت کو آسمان پر لے جانا اور اصل قیمت کو گرا دینا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں اگر ہم معیشت کا نظام دیکھیں تو آپ نے اپنے دور کے اندر بروکرازم کو جو تھا نا اس کو ختم کیا اور اصل بیپاری کو اصل خریدار کے قریب آنے کا موقع دیا منڈیوں کے اندر، تاکہ جو اس کی چیز ہے وہ اپنے نفع کے ساتھ اس کو فروخت کرے. وہ 2 روپے کی چیز ہے یہ 8 روپے کی کرتا ہے، 10 روپے کی کرتا ہے، تو مارکیٹ اٹھانے والے یہ لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سارا معاملہ جو مارکیٹ کا وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. اب اگر ہم اپنی زندگی کی طرف آ جائیں یہاں پر تو یقیناً سب سے بڑی جو چیز ہے وہ میانہ روی ہے. میانہ روی جس کو عربی میں کہتے ہیں اقتصاد، یعنی میانہ روی، توازن کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا، جس کو دوسرے محاورے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی آپ کی چادر ہے اتنے ہی آپ نے پاؤں پھیلانے ہیں اس پر. یعنی جتنی آپ کی آمدنی ہے اسی طرح آپ نے اپنے سیٹ اپ بنانا ہے کہ میری آمدنی اتنی ہے تو میں نے اپنی ضروریات اور پسند کا دائرہ کہاں تک پھیلانا ہے اور کس طریقے سے اس مرحلے سے میں نے گزر کر جانا ہے. یقیناً بیوی بچے آپ سے تقاضا ضرور کرتے ہیں لیکن وہ تقاضا مسلسل بھی نہیں ہوتا. وقتی طور پر اگر آپ اس خیال کو جھڑک دیں اور اس کو آپ خود اس کو گین کرتے ہیں، پھر بچوں نے آپ کے کان کے اندر ایک بات ڈال دی کہ مجھے یہ چاہیے تو آپ شفقت میں اتنے آگے بڑھتے ہیں کہ اس کو پورا کرنے کے لیے آپ آگے آ جائیں. بیوی نے ایک بات کا تقاضا کیا، اس کا حل دیگر اور نصیحتوں سے بھی ہو سکتا ہے، اس خیال کو ہٹانے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن شوہر کی بھی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہت اور شفقت اور ان کو سہولت دینے کی مہربانی میں اتنا آگے نکل پڑتا ہے کہ اس کے سامنے بظاہر وہ ذرائع نہیں ہوتے. اللہ پر توکل کر کے کہ انشاءاللہ حالات جب ٹھیک آ جائیں گے تو اس پختگی کے بعد، کیونکہ سٹیپ ڈاؤن کر کے بندہ اور فاسٹ آگے بڑھ سکتا ہے، تو پیچھے آنے کی بجائے وہ ڈائریکٹ آگے بڑھنے کی وجہ سے تو لالچ، ہوس اور ہرس اس کی جب بڑھ جاتی ہے اور کہ کسی طریقے سے بھی میں گویا کہ مال کو جمع کر لوں، تو ایک تو وہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، امانت کی صداقت ہے، اس میں وہ دست درازی کرتا ہے. وہیں پر وہ لوگوں کے مال کو ہڑپ کر کے معاشرے کے اندر بھی ایک گویا کہ غلط کردار ادا کرتا ہے. اور پھر جب وہ غبارہ پھٹتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے بچے بھی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، وہ خود بھی پریشانی کا شکار ہوتا ہے. تو جھوٹ، فریب، لالچ، ہرس، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اسی طرح جو ہے کہ مالی مشکلات کے اندر دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اسراف اور فضول خرچی ہے. جس طرح قرآن کریم میں ارشاد ہوا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو مبذر ہیں یعنی جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، جو اسراف سے آگے کا ایک درجہ ہے، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور شیطان جو ہے وہ اللہ کا ناشکرا تھا. تو شیطان کے بھائی ہونے سے مراد یہ کہ شیطان نے اپنی تمام صلاحیتیں غلط جگہ پر لگائیں اور اس جگہ پر لگائی جہاں پر اس کو فائدہ یعنی حاصل نہ ہوا، اور غلط یعنی اپنے مال کو باطل میں لگانا، یعنی اپنے مال کو کل مال کو خیر کی جگہ پر لگا دینا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اپنے مال کی چونی کو بھی اگر باطل کی جگہ پر لگا دینا تو یہ اسراف اور گناہ ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ لا خیر فی الاسراف، کہ اس خیر میں جو ہے کہ کوئی اسراف نہیں ہے، لیکن خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے، اور اسراف جو ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. کیونکہ اسراف کہتے ہیں باطل کی طرف جانے کے راستے، باطل میں راستہ، یعنی جس کی آپ کے نہ کوئی دنیاوی حاجت ہے اور نہ ہی جناب جو ہے کہ وہ آپ کی کوئی اخروی حاجت ہے، اور اس میں بڑھتے ہوئے ایک چیز کا سادگی کے ساتھ آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، میانہ روی کے ساتھ آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، اور آپ کی آمدنی بھی زیادہ ہو تو کیا ہے، اگر آپ کی اپنی آمدنی کے اندر میانہ روی رہے تو اس میں پھر اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اوپر ذکر فرمایا کہ تمہارے اقربا جو ہیں اس کا ان کے اوپر حق ہے، تمہارے مال پر حق ہے، تمہارے رشتہ داروں کا اس پر حق ہے، تمہارے دوستوں کا اس پر حق ہے، یعنی جو مستحقین ہیں ان کا حق ہے. تو ان کی حق کی ادائیگی سے بھی بندہ جو ہے کہ وہ اپنے دامن کو کھینچ لیتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر انتہائی مبغوض ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں انتہائی نافرمان اور اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دیتا ہے. تو یہ تمام پر خرابیاں بندہ جو ایک اپنا پیمانہ بنائے کہ میرا گزارا کہاں سے ہو سکتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے، میری آمدنی کیا ہے. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس چیز کو ذکر فرمایا جس کو آپ نے اپنے انٹرویو کے اندر بھی ذکر کیا کہ 2 پیمانے کہ ہم نے کہاں آگے لوگوں کو دیکھنا ہے اور کہاں پیچھے لوگوں کو دیکھنا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ انسان کا تعلق دین اور دنیا دونوں سے ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ اپنی، کیونکہ انسان میں یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ کسی کو وہ بڑائی کی نظر سے دیکھے،
اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو نچلی نظر سے دیکھے. تو یہاں پر شریعت مطہرہ نے یہ پیمانہ ذکر کیا ہے کہ بڑائی کی نظر سے اور بڑھوتی کی نظر سے اگر تم کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر دین میں اس چیز کو رکھو کہ جو دین کے اندر تم سے بڑے ہیں، جس طرح کے صحابہ کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، اہل بیت اعظام ہیں، کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری. حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ دیکھیے، سیدہ زہرا پاک کے ساتھ جو آپ کا نکاح ہوا وہ کس قدر گویا کہ ایک لحاظ سے آپ دیکھیے کہ وسائل کی کمی وہاں پر نظر آتی ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ دیکھیں. لیکن اگر آپ مالداری میں آنا چاہتے ہیں تو سیدنا عثمان غنی کی زندگی کو آپ دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کی اپنی زندگی کا گزارنے کا طریقہ کیسا تھا، اور اللہ کی راہ میں اور رشتہ دار اور عزیز و اقارب کے اندر گویا کہ چیزوں کو دینے کا مقصد کیسا تھا. حضرت عثمان غنی کی سخاوت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو خود مال اتنا ہے، آپ کے دور میں جب شارٹیج ہو گئی گندم کی تو آپ نے بڑے بڑے بیپاریوں کو مدینہ منورہ میں بلایا جو آپ کے اس دور میں تھے. تو آپ نے ان سے بلا کر پوچھا کہ کیا مال چل رہا ہے آج کل. انہوں نے کہا جی آپ ایک کے جو ہے وہ 2 مل رہے ہیں تو فروخت کرتے ہیں. تو فرمایا اگر اس سے کچھ بڑھاؤ تو میں تمہیں کچھ بتا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا پہلے پاس آپ کے پاس کوئی مال ہے تو دکھائیے. تو آپ نے گودام کھلوایا تو اس میں نظر نہیں ختم ہوتی تھی، اتنی بوریاں تھیں. آپ نے فرمایا پہلے مال چیک کرو. تو وہ مال سب سے قیمتی تھا. کہا کیا لگاؤ گے؟ کہا اس مال کے تو ہم 5 لگائیں گے. تو کہا نہیں بڑھاؤ. اچھا. تو انہوں نے کہا 6، یعنی جو آپ ریٹ لگا رہے ہیں اس سے 6 گنا زیادہ. تو فرمایا یہ بہت کم ہے. یہاں تک کہ وہ 8 گنا پر آئے، انہوں نے ہاتھ انہوں نے اتار دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آگے جو ہے وہ نہیں جا سکتے. تو کہا آپ کے پاس بھی کوئی ایسا ہے جو خریدنے والا ہے؟ تو کہا میرے پاس خریدنے والا یہ نہیں بلکہ 700 گنا سے زیادہ دینے والا ہے. تو کہا 700 گنا کون دے گا یہ؟ فرمایا اللہ رب العالمین دے گا. تو وہ جو سارا مال رکھا ہوا تھا اپنے نوکروں کو آپ نے کہا کہ جناب جو کئی 100 نوکر تھے، فرمایا یہ ساری بوریاں یہاں سے نکالو اور مدینے کے فقراء کے اندر تقسیم کرو. تو اب آپ دیکھیں سخاوت، اگر یعنی مال اللہ نے ایسا عطا فرمایا ہے تو جن کا اس پر حق ہے ان میں تقسیم بھی آپ نے ایسی، اور اکانومی بھی ٹھیک رہی. اکانومی بھی بالکل اس اعتبار سے جو ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. فاروق اعظم کا دور مبارک دیکھیں کہ جس میں مدینہ منورہ کے اندر قحط آ گیا تھا تو آپ نے مصر کے اندر حضرت عمرو بن عاص کو خط لکھا. جس طرح صوبوں کو ضرورت ہوتی ہے اور صوبے مارا ماری کر رہے ہوتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، یہ تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ حضرت اس واقعے کو اگر ہم بعد میں لے لیں تاکہ ادھورا نہ رہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان. سیگمنٹ چل رہا ہے بزم علم و عقیدت، مالی مشکلات کا حل. اس موضوع پہ تمہیداً گفتگو ہو رہی تھی شاہ صاحب سے. شاہ صاحب یہ واقعہ سنا رہے تھے حضرت فاروق اعظم کے زمانے کا، وہ واقعہ بھی مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد ساجد قادری صاحب سے سنتے ہیں کلام. جی شاہ صاحب. دیکھیں جب مدینہ منورہ کے اندر قحط ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ذمہ داری، احساس ذمہ داری پر ہم بات کر رہے تھے، اور آپ کے تربیتی یافتہ جو گورنرز تھے ان کے کیا معاملات تھے. تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مصر خط لکھا حضرت عمرو بن عاص کو کہ مدینہ کے اندر سخت ترین قحط ہے. آگے چل کے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے کو بھی ڈسکس کریں گے جو آپ نے اشارہ کیا تھا. تو حضرت عمرو بن عاص نے جب مدینہ کے لیے رسد گندم کی بھجوائی تو آپ تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں شبیر بھائی اور ناظرین بھی، مصر کہاں پر اور مدینہ منورہ کہاں پر ہے. رسد اتنی بڑی تھی کہ پہلا اونٹ اگر مدینہ شریف میں کھڑا تھا تو آخری مصر میں کھڑا ہوا تھا. اچھا. یعنی یہ قطار کا تسلسل تھا. اللہ اللہ. جو وہاں سے امداد جو ہے وہ آ رہی تھی. یعنی اس قدر خیر خواہی اور معاملات کی گویا کہ پاسداری تھی. تو لہٰذا میانہ روی ہونی چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے اور خواہشات کو لمبا نہیں کرنا چاہیے. جتنے میں آپ کا گزر ہو رہا ہے اس گزر کرتے ہوئے اس میں اپنی سفید پوشی کے اندر آپ نے خوش ہونا چاہیے. اور نبی کریم علیہ، اور یہی ساری باتیں اس کو موٹیویٹ کرتی ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں یا آپ مجھ سے کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے یقیناً یہی حقیقت کی راہ ہے اور یہی اچھا مشورہ ہے. بزنس میں بھی ہم کسی سے مشورہ ہی کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول سے ہم مشورہ لے رہے ہیں. تو دین کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں تم اپنے سے اوپر کو دیکھو، صحابہ کرام کو دیکھو تو تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا اور ہمت پیدا ہوگی. اور دنیا کے اندر اپنے سے نیچے دیکھو کہ تم اگر گاڑی پر ہو تو کوئی سائیکل پر ہے، تم اگر سائیکل پر ہو تو کوئی پیدل پر ہے، تم اگر پیدل ہو تو کوئی بالکل معذور ہے. تو گویا کہ تم اپنے سے نیچے کو دیکھو گے تو تمہارے اندر وہاں کی صورت کے اندر شکر پیدا ہوگا. تو صبر تمہیں مل جائے گا جب اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے اور شکر مل جائے گا جب تم اپنے سے پسند. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جی ساجد بھائی. ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا،
کچھ دخل عقل کا ہے ناکام امتیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے ناکام امتیاز کا۔ اللہ 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 غش آ گیا کلیم کو مشتاق دید سے، غش آ گیا کلیم کو مشتاق دید سے، جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا، جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا۔ اللہ 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 تو بے حساب بخش کے گئے بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے گئے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھ شاہ حجاز کا، اللہ دیتا ہوں واسطہ تجھ شاہ حجاز کا۔ اللہ 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 بندے پہ تیرے محیط، بندے پہ تیرے نام سے لڑی ہو گیا محیط، اللہ کر علاج میری حرص و آز کا، اللہ اللہ کر علاج میری حرص و آز کا۔ اللہ 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 کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے ناکام امتیاز کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کیا بات ہے، بڑا پرجوش کلام پیش کیا ہمارے محمد ساجد قادری صاحب نے۔ تو موضوع ہمارا آج کا ہے مالی مشکلات کا حل۔ آپ دیکھ رہے ہیں بزم علم و عقیدت، گفتگو بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ کلام بھی سن رہے ہیں، اور بریک پہ جانا ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ برکت رمضان ٹرانسمیشن ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک اور سچویشن ہوتی ہے مالی مشکلات کے معاملے میں، وہ یہ کہ بندہ کسی نہ کسی وجہ سے مشکلات میں گر گیا، آ گیا، پرابلم میں آ گیا، اب کوئی حل بھی تو تلاش کرنا ہے نا، کیونکہ یہ ایسا کام تو نہیں کہ آنکھیں بند کر کے گھر پہ سو جاؤ، لیا پھوڑ کے مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ تو کھانا پینا، گھر کے اخراجات، بیوی بچوں کو پالنا، اپنا سارا، یہ تو نظام کام سے ہی رکے گا یا کوئی نہ کوئی چیز کرنے سے رکے گا، کوئی فیل کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ کیا حل تجویز کرتے ہیں؟ مشکل آ گئی روحانی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے۔ دیکھیے، عملی اعتبار سے تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस बात की पनाह तलब की है, और वो है तन आसानी और सुस्ती, कसल जिसको कहते हैं अरबी में। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब ने ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह मैं तुझसे पनाह तलब करता हूँ इज्ज से, और पनाह तलब करता हूँ मैं तुझसे सुस्ती से, बदनी सुस्ती। तो लिहाजा ये सुस्ती काहली गोया कि एक अजाब की सूरत है, और इससे आपको उठना पड़ेगा, खुद आपने आगे बढ़ना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शिफा देगा, लेकिन पानी आपने खुद उठकर पीना पड़ेगा। सही। और दवाई आपको उठकर खुद जो है वो लेनी पड़ेगी, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज है कि रूहानियत की तरफ जाने से पहले रूहानियत तो फिर उसके आगे का एक दर्जा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसके रिश्ते को जोड़ता है, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर तो आपने करना पड़ेगा उस माहौल के लिए कि आप उस तरफ जाना चाहते हैं। तो लिहाजा अपने लिए माना कि पहले आप बहुत बड़ी नौकरी करते थे और आपके पास बहुत ज्यादा आमदनी थी, हालात एक जैसे नहीं रहते हैं, यही तो दुनिया की नापायदारी है कि ये तगय्युर इसमें होता रहता है। सही। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हर एक में तगय्युर रखता है, क्योंकि हर हाल में, हाल लफ्ज बज़ाहिर कह रहा हूं समझाने के लिए, कि हर हाल में जिसकी इज्जत और कुव्वत बरकरार है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। सरकार इस्लाम की जो ऊँटनी थी, आप देखिए कि वो बहुत तेज दौड़ती थी, अच्छा, और वो सारी ऊँटनियों से आगे निकल जाती। लेकिन एक दफा एक ऐसा हुआ कि एक सहाबी की ऊँटनी इतनी तेज भागी कि वो आगे निकल गई, तो लोगों को बड़ा बुरा लगा सहाबा को कि ये क्या हुआ। अच्छा। सरकार ने फरमाया नहीं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हर बुलंदी को एक दफा तनज़्ज़ुल देता है। तो ये हुजूर ने खुद फरमाया हर बुलंदी को एक दफा तनज़्ज़ुल अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर देता है, और फरमाया कि हर बुलंदी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के शान निशान है। क्या बात। तो लिहाजा यकीनन माल की बड़ी बुलंदी और मकाम की बड़ी बुलंदी, इज्जत की बड़ी बुलंदी अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, वो भी एक आजमाइश है। और उसके बाद थोड़ी सी जो पस्ती आती है तो उसी की तरफ रुजू करना चाहिए कि जिसने बुलंदी, मेरे और आप में क्या ऐसा हुस्न था जो हमें बुलंदी मिल गई। हाँ। तो लिहाजा जब बंदा स्टेप डाउन करता है तो उस वक्त की जो है कि सूरत आल हिकमत अमली उस एतबार से बनाए। माना कि आप बहुत बड़े ओहदे पर थे, आप नहीं है, तो जब भी आप थे तो उस वक्त भी आप जो है कि हलाल तरीके से और जायज तरीके से और अपनी अमानत की पासदारी करते हो, मनसब का सही इस्तेमाल करते हो, आप काम कर रहे थे। अभी आपके ऊपर ये हालात आ गए हैं तो इस हालात पर को आप ऐब ना बनाएं, और ये एक आजमाइश की सूरत है, उसमें भी आप अपने आप को गोया कि सर्वाइव करने की आप मुकम्मल तौर पर कोशिश करें। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन की जिंदगी के अंदर ये मौजूद है। इसके बाद जब आप ये तमाम तगोदो करते हैं तो फिर जिम्मेदारी फिर रिश्तेदारों की भी होती है। जिस तरह बार बार ये कहा गया है कि तुम्हारे रिश्तेदारों का तुम पर हक है, तो अगर उनके खानदान में कोई ऐसा है जो उसकी हेल्प कर सकता है तो उस पर यह अखलाकन वाजिब है कि वो आगे बढ़कर उसके बच्चों की किफालत के लिए, अच्छा, और उसके जिस तरह आजकल देखें ये लॉकडाउन की सूरत है, कारोबार बंद है, मेरे रिश्तेदारों में से, आपके रिश्तेदारों में से, दिगर जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं उनके रिश्तेदारों में कई ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं कि जिनकी तनख्वाहें माहाना बहुत कम थी जी, या वो डेली वेजेस पे काम करते थे, लेकिन आप देखें 1.5-2 महीने का ये फॉल डाउन आया है। तो क्या कभी हमने टेलीफोन करके उनसे पूछा है कि उनकी क्या, तो वो सफेद पोशी के अंदर यकीनन हमारी खैरियत पूछते हैं, लेकिन क्या हम कुछ चीज लेकर तोहफे के तौर पर उनके घर नहीं पहुंच सकते? हाँ। उनके लिए ये नहीं कह सकते कि क्योंकि घर में यकीनन ऐसी भी खवातीन हैं जो हमारी रिश्तेदार अजीज होंगी कि जो शुगर की मरीज हैं, सही, कोई हार्ट की मरीज है, खुदा ना करे कोई कैंसर की मरीज है, कोई बूढ़ी खातून है, तो हम खुद उनकी तरफ से जो हम कर सकते हैं कुछ बनाकर भेजें कि अब ये अम्मी जान की दवाई के लिए मेरी तरफ से है, ये मेरी तरफ से तोहफा है, कुछ तो हम हेल्प कर सकते हैं। तो लिहाजा जो जिनको अल्लाह ने मकाम और मर्तबा दिया है वो फिर ऐसे लोग जो सफेद पोश हैं, भिखारी नहीं है, ना उनकी ये आदत है कि वो इसकी टोपी उसके सर पर रखें, वो हमारा उनका माजी हमारे सामने, लेकिन आज अगर गुर्बत और हालात ऐसे बन गए हैं तो पीछे जो लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं तो उन सफेद पोश की सपोर्ट के लिए वो आए, उनसे अल्लाह पूछेगा और उन पर यह वाजिब है कि अपने ऐसे रिश्तेदारों की वो मदद करे। जो रिश्तेदार खुद से खड़ा होना चाहता है, मेहनती भी है, जो इंतहाई निकम्मा है और इंतहाई जनाब जो है कि उसने ये सुस्ती गोया कि तन आसानी लाई हुई है कि जो मेरा बीवी का जो शौहर है वो मुझे दे देगा, साले मुझे दे देंगे, तो ऐसे शख्स के लिए फिर दूसरी हिकमत अमली करनी चाहिए। ठीक है, तो उन लोगों का जरूर सोचें जो ठेले लगाते हैं या लगाते थे, ठेले लगाते थे या छोटे छोटे काउंटर्स थे उनके, आपने देखा होगा मार्केट्स के बाहर, वो टोटल 15 से 20 हजार रुपए उनकी इन्वेस्टमेंट थी, उसमें ये काम कर रहे थे और 1 महीने के अंदर वो पैसे खत्म हो गए। अब जब लॉकडाउन खुल भी जाएगा वो ठिया लगा सकेंगे या नहीं कुछ नहीं पता। तो ऐसे लोगों की जरूर मदद करें जो मेहनत करके कमाना चाहते हैं, उनसे कहें ये ले पैसे आप दोबारा लगाएं ताकि वो दोबारा काम कर सकें। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्त।